پاکستان تحریک انصاف میں ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تاحیات نااہلی کو 62(1)(f) میں اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یوگوسلاویہ کا لفظ لگا کے جو ہے وہ بیسیکلی پاکستانی فوج پہ اور پاکستانی عدالتوں کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا ہے۔ ایک آڈیو سامنے آئی ہے۔ نائب اینٹی کرپشن پنجاب، FIA، FBR، اسٹیٹ بینک اور پنجاب پولیس نے شریف خاندان کے 4 افراد کو کلین چٹ دے دی ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے۔ ہمارے کبوتر یہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے that is going to be a big day for پاکستان تحریک انصاف۔ نون لیگ کے اندر بھی جو ہے کوئی معاملہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کچھ بات کریں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کل فیصلہ آیا ہے۔ پچھلے ویلاگ کے اندر اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات نہیں ہو سکی، اب ذرا ڈیٹیل سے اس کو اینالائز کریں گے کہ اس فیصلے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ ویسے تو پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہی ہیں، بہت سی لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اب ایک نئی لڑائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ایک آڈیو کی صورت میں جو ہے وہ لڑائی سامنے آئی ہے۔ معاملہ کیا ہے تفصیل سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چونکہ 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کے بڑے قریب ہیں ہم، اور انشاءاللہ جلدی یہ ٹارگٹ بھی آپ کی مدد سے اچیو کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی مل سکے۔ تو آئیے جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا۔ ایکچولی صرف نواز شریف نہیں ہے، اور بھی لوگوں کے حوالے سے وہ فیصلہ جو ہے کافی ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ہے 62(1)(f) کا۔ اس کی جو تشریح کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 7 رکنی بینچ بنایا تھا اور اس کی سربراہی وہ خود کر رہے تھے، اور 6-1 کی اکثریت سے جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ تاحیات نااہلی کو 62(1)(f) میں اب ختم کر دیا گیا ہے، اور اسے اب 5 سال کے حوالے سے ڈیفائن کیا گیا۔ بیسکلی 62(1)(f) میں جو نااہلی تھی وہ ڈیفائنڈ نہیں تھی کہ کتنی دیر کی ہوگی، تو اس لیے پریزیوم یہ کر لیا گیا تھا پہلے جو ڈیسیجنز آئے تھے کہ جناب یہ تاحیات نااہلی ہے، لیکن اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ تاحیات نہیں ہے، یہ 5 سال کی مدت کے لیے یہ نااہلی ہوگی۔ اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 62(1)(f) کی تشریح عدالتی ڈکلیریشن کے ذریعے آئین کو ریڈ ان کرنا ہے۔ ڈکلیریشن دینے کے حوالے سے قانون کا کوئی پروسیس موجود نہیں ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) میں درج نہیں کہ کورٹ آف لاء کیا ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) واضح نہیں کرتا کہ ڈکلیریشن کس نے دینی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) میں درج نہیں کہ نااہلی کی مدت کتنی ہوگی۔ ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ فیصلے کے متن کے مطابق ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی کس طرح ہوگی۔ یہ بھی واضح نہیں کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی فیئر ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد ضروری تھا کہ فیصلہ فوری سنایا جاتا۔ تمام وکلاء اور اٹارنی جنرل کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو 6-1 کا ڈیسیجن آیا ہے، اس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے البتہ اختلاف کیا ہے اکثریتی فیصلے سے، اور انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کی نااہلی سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رہنے تک ہی رہے گی۔ اس میں آئین میں 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی نہیں ہے۔ نااہلی اس وقت تک ہے جب تک عدالت کا ڈکلیریشن موجود ہے۔ اکثریتی فیصلے سے انہوں نے کہا میں اختلاف کرتا ہوں۔ محض ذمہ داریوں یا سماجی حقوق کی بنیاد پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق آئین میں اضافے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات کر کے آئین میں اضافہ کیا۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں نااہلی تاحیات ہے، نہ ہی مستقل ہے اور نہ ہی مختصر ہے۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں طے کردہ اصول درست ہے۔ تو یہ جناب ان کا اختلافی نوٹ تھا۔ اس سے جو فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین ان افراد کے اوپر جو تاحیات نااہلی تھی وہ اب ختم ہو گئی اور 5 سال جو ہے اس کی مدت ہو گئی۔ تو یعنی نواز شریف صاحب کی ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو سزا تھی، جو ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ لینے کے حوالے سے جو انہوں نے اقامہ چھپایا تھا اللیجڈلی، وہ سزا ویسی کی ویسے ہی رہی ہے، لیکن چونکہ 5 سال کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو اس لیے ان کی نااہلی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی، اور اس لیے اب وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اب وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے، رہنما، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ والیوم 10 کی تشہیر کیے بغیر مافیا ڈان کو انتخابات کے لیے کوالیفائی کرنا پاکستان کے مستقبل پہ سنگین اثرات مرتب کرے گا۔ تو وہ زیادہ خوش نہیں دکھائی دیے اس فیصلے سے۔ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے اس پہ تنقید کی،
انہوں نے کہا یوگوسلاویہ کی عدلیہ نے یوگوسلاویہ فوج کے کہنے پہ وزیر اعظم کو 5 سال پہلے تاعمر نااہل کر دیا تھا، اور آج اسی یوگوسلاویہ عدلیہ نے یوگوسلاویہ فوج کے کہنے پہ اسی وزیر اعظم کو تاعمر اہل کر دیا۔ ہن دسو کنے کنے جانا ہے یوگوسلاویہ۔ اچھا، یوگوسلاویہ کا ملک جو ہے ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، اب وہ موجود نہیں ہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے یوگوسلاویہ کا لفظ لگا کے جو ہے وہ بیسیکلی پاکستانی فوج پہ اور پاکستانی عدالتوں کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا ہے انڈائریکٹلی۔ حامد خان صاحب شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے کل رات کو، انہوں نے البتہ سراہا ہے، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی سے متعلق ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، آئین کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ ہے، دیکھنا ہوگا کہ آئین کی اس تشریح کے دوررس اثرات کیا ہوں گے۔ آج کے فیصلے میں ججز نے جمہوریت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ووٹر کے پاس آزادانہ فیصلہ ہونا چاہیے، الیکشن میں اچھے برے کا فیصلہ کرنا ووٹر کا کام ہے، عدالتوں کا کام نہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی اب یو کین سے کہ ملی جلی رائے جو ہے وہ اس معاملے میں آ رہی ہے، لیکن اس فیصلے کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ میں دوبارہ وہی والا ایک پوائنٹ استعمال کروں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹر ہوگا وہ کہے گا جی بڑی ناانصافی ہے، نواز شریف کو جو ہے وہ اہل قرار دے دیا گیا، اور چونکہ 21 اکتوبر سے جب سے میاں صاحب واپس آئے ہوئے ہیں تب سے ایک ایک کر کے ان کے رستے کے جتنے بھی روڑے تھے وہ سارے ہٹا دیے گئے، کلیئر کر دیے گئے، ایک ایک کر کے ان کو ریلیف سے ریلیف مل رہا ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن جو مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہوں گے وہ ظاہری بات ہے یہی دلیل دیں گے کہ جی ناانصافی ہوئی تھی، زیادتی ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ، اور ایک بہانے کے ساتھ جو ہے ان کو فارغ کیا گیا تھا، اور اقامہ نکال کے جو ہے پینما کے کیس کے اندر ان کو سزا سنا دی گئی تھی، اور اس لیے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اب واپس ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر صابر شاکر صاحب کا ایک بڑا کلپ جو ہے وائرل ہوا ہے، جب پینما کیس کے اندر جو ہے وہ صابر شاکر صاحب نے چیخ کے اناؤنس کیا تھا کہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں، نااہل ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے ہیں۔ تو اس کی بہت سی میمز جو ہیں آج کل دوپہر سے ہم نے دیکھا کہ وہ نکلنا شروع ہو گئی، جب یہ فیصلہ جو ہے کل شام سے بلکہ جب یہ فیصلہ سامنے آیا۔ تو بہرحال بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا یقین ہو گیا ہے کہ جو چیز بدلتی ہے وہ ہے وقت، کل کوئی پتہ نہیں پھر وقت بدل سکتا ہے۔ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ 7 ممبر بینچ نے تبدیل کیا، کل کو 9 یا 11 ممبر بینچ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے، مستقبل میں آپ کو اب کوئی نہ اہلی نہیں ہوگی۔ پارٹی میں یہ فیصلہ اور منظوری ہو چکی ہے کہ کون کہاں انتخابات لڑے گا، اب یہ ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کریں۔ انہوں نے کہا ٹکٹوں کی 98 یا 99% افراد کی کنفرمیشن ہو چکی ہے، وکلا بڑی تعداد میں ہیں جن کو ٹکٹ دی جا رہی ہے۔ تو بیسکلی پیر کی رات تک جو ہے، یعنی کہ کل رات تک پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کا اعلان کیا جانا تھا، لیکن وہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ ٹکٹوں کی بات ہے تو ٹکٹوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کافی ایک ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ نون لیگ نے بھی ابھی تک جو ہے وہ ٹکٹس اناؤنس نہیں کی ہوئی، لیکن ایک آڈیو سامنے آئی ہے انور صاحب کی۔ یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کا جو لائرز گروپ ہے، جو لائرز ونگ ہے، اس کے سربراہ ہیں۔ اب وہ اس آڈیو کے اندر کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ سنیے گا ذرا۔ کل پارٹی کے ٹکٹ شام کو اناؤنس ہو جائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ پرسوں ہم انشاءاللہ 11 بجے جو ٹی بریک ہوتا ہے اس میں ہم اکٹھے ہوں گے، تاکہ ہم دیکھیں اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو پھر ہمارا رائے عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر میں آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکا تو پھر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کا صدر ہوں، کیونکہ عارضی صدر چیئرمین جو ہے بیرسٹر گور، وہ پچھلے 3 دن سے میرا فون نہیں اٹھاتا، اور جو حقیقی اصلی صدر چیئرمین ہے ان کو کل یہ جیل میں ان کو یہ بات پہنچائی گئی کہ جو میں نے لسٹیں دی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو عمران خان نے کہا کہ قاضی انور کی لسٹوں پہ عمل درآمد منع کیا جائے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس بات پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کریں اور پرسوں ہم اپنی میٹنگ میں اپنا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب میں جو ہوں بیرسٹر گوہر کو فون کر رہا ہوں 3 دن سے، لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں جو کہوں گا، جن لوگوں کو ٹکٹوں کا کہوں گا وہ ٹکٹیں اسی طرح دی جائیں، لیکن وہ ٹکٹیں اس طرح نہیں دی جا رہی۔
تو یہ الیجڈلی آڈیو جو ہے یہ بھی ایک بات پروف کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے. نون لیگ کے اندر بھی جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے اندر بھی جو ہے کوئی معاملہ صحیح نہیں ہے. کچھ ایسے اسپاٹس ہیں, کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ابھی بھی فرکشن چل رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز بھی جو ہے وہ اپنے ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکی. اس میں ایک ریزن جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ٹکٹس کے ایڈجسٹمنٹس جو ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں کرنی ہے, اس پہ بھی میں ابھی تفصیل سے بات کرتا ہوں. لیکن جو کل رات تک کی خبر تھی, سما نے کچھ ڈفرینٹ رپورٹ کیا, جیو نے تھوڑا سا ڈفرینٹ رپورٹ کیا, لیکن ہم پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیز شیئر کرتے ہیں. اس میں جیو نے کہا کہ جی ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی نے قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا, لیکن آئی پی پی کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان ہے. تقریباً آدھا آدھا سمجھ لیں آپ. انہوں نے جتنی مانگی تھی نا اس سے آدھی سیٹیں دینے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. جہانگیر ترین کو لودھراں کے بجائے NA 149 ملتان سے ایڈجسٹ کیا جائے گا. علیم خان کو NA 117 اور اون چودھری کو NA 128 لاہور میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ جو 128 ہے NA 128, یہ بیسیکلی گلبرگ اور کیوری گراؤنڈ کا علاقہ بنتا ہے جہاں پہ شفقت محمود صاحب جو ہیں الیکشن جیتتے آئے ہیں. تو وہاں پہ اس مرتبہ نون لیگ جو ہے وہ سپورٹ کرنے جا رہی ہے اون چودھری کو, یہ جیو نے رپورٹ کیا ہے. اور نعمان لنگڑیال کو ساہیوال, انجینئر گل اسکر کو خوشاب, عامر کیانی کو اسلام آباد, غلام سرور خان کو پنڈی سے ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور آئی پی پی کو فردوس عاشق اوان, ہمایوں اختر, رانا نذیر, فیصل آباد سے فاروق حبیب اور ساہیوال سے نوریز شکور کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو فردوس عاشق اوان صاحبہ والا حلقہ ہے, یہ تو فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے ان کا نام آلریڈی جو خواتین کی لسٹ ہے اس میں بھی آلریڈی آیا ہوا ہے, تو موسٹ پروبلی ہو سکتا ہے وہ وہاں سے ایڈجسٹ ہو جائے. آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نمبر 2 کے اوپر ان کا نام تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئی پی پی کے جو ہیں وہ اتنے لوگ کیا جا بھی سکتے ہیں کہ ان کو خواتین کی 2 کم از کم سیٹیں جو ہیں وہ ضرور مل سکیں, تو تاکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا سکیں. اندر سے مراد قومی اسمبلی میں جا سکیں, وہ والا اندر نہیں, یہ مکس اپ نہ کر جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ نیب, اینٹی کرپشن پنجاب, FIA, FBR, اسٹیٹ بینک اور پنجاب پولیس نے شریف خاندان کے 4 افراد کو کلین چٹ دے دی ہے. کلین چٹ حاصل کرنے والوں میں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز اور مریم نواز شامل ہیں. نیب نے خط میں کہا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز اور مریم نواز کی نیب میں کوئی کنوکشن نہیں ہے. FIA نے خط میں کہا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز اور مریم نواز کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کا ڈیفالٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. FBR نے کہا ہے کہ جی ٹیکس ڈیفالٹرز نہیں ہے وہ. IG پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ جی یہ چاروں جو ہے ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. اینٹی کرپشن پنجاب نے بھی کہا ہے کہ جی نواز شریف کے کوئی کیسز ان کے پاس زیر التوا نہیں ہے. نیب نے خط میں کہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف چودھری شوگر ملز کی انویسٹیگیشن جاری ہے. نیب, اینٹی کرپشن, FIA, IG پولیس, FBR اور اسٹیٹ بینک کے خطوط ریٹرننگ آفیسرز کو موصول ہو چکے ہیں. نیب نے خط میں لکھا ہے کہ نواز شریف کے خلاف 6 ہائی پروفائل کیسز کی تحقیقات جاری ہیں. چودھری شوگر ملز, شریف ٹرسٹ, LDA پلاٹس, توشہ خانہ کیس کی تحقیقات جاری ہیں. زمین, اراضی اور قومی خزانے سے پرائیویٹ دوروں کے کیسز کی تحقیقات بھی جاری ہیں. تو ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ تحقیقات جاری ہیں لیکن کوئی کنوکشن نہیں ہے, اس لیے آل کلیئر کی جو ہے وہ ان کو نوید سنا دی گئی ہے. نواز شریف سے پاکستان میں تعینات برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی. جاتی عمرہ کے اندر اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ ریلیز ہوئی. ملاقات میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز جو چیف آرگنائزر ہیں وہ بھی موجود تھیں. اس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. برطانوی ہائی کمیشن نے کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنی ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا کہ 8 فروری کو اجتماعیت کے حامل انتخابات کا انعقاد پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہے. ادھر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی. ترجمان امریکی مشن کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی امور بشمول آزادانہ, منصفانہ اور جامع انتخابات کی اہمیت پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. تو یہ 2 اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ کل کے دن ہوئی ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ سال 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں راولپنڈی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملے کی فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. اور اس CCTV فوٹیج میں شرپسند عناصر ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہسپتال کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. طبی آلات اور ہسپتال کے دیگر سامان کو بھی وہ نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. شرپسندوں نے ہسپتال کے باہر کھڑی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو بھی آگ لگائی. ویڈیو میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ راولپنڈی کی عمارت کو بھی جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک نئی فوٹیج سامنے آئی ہے. ہمارے کبوتر یہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جلد جو ہے وہ یہ نگراں حکومت کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے. یا تو وہ خود کرے گی
یا ISPR کے ذریعے جو ہے وہ اس کی کوئی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ تحقیقات میں جو ہے وہ کس کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے. تو کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں لیکن کنوکشن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو ہائی پروفائل اب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فیصلہ سامنے ضرور لے آئے, اور موسٹ پرابلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی حق میں نہیں ہوگا. اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف دائر درخواست کو لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. عمران خان کی درخواست پر جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 12 جنوری سے اس کیس کی سماعت کرے گا. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے جناب. 10 جنوری کو بلے کے نشان کے حوالے سے جو اپیل دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ 10 جنوری کو جو ہے وہ سنی جائے گی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ ڈے فار پاکستان تحریک انصاف کہ کیا ان کو بلے کا نشان واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا. فی الحال وہ بلے کا نشان استعمال نہیں کر سکتے, ابھی تک کی جو آج کا جو سٹیٹس ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے. پشاور ہائی کورٹ میں بھی PTI انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے اور انتخابی نشان بلہ واپس کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, اور آج اس کیس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہونی ہے. PTI کی لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے حوالے سے جو کیس ہے, الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں جواب اپنا سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے, اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ نام فراہم کرنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی. ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی. اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی, جسٹس قاضی فائز صاحب کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس نصرت ہلالی نے کل اس کیس کی سماعت کی تھی. اس میں قاضی فائز صاحب نے سردار لطیف کھوسا جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان سے پوچھا کہ آپ نے درخواست کے جواب میں آئی رپورٹ پڑھی ہے, کوئی تقریر نہیں, صرف بتائیں کہ اس رپورٹ میں کیا غلط ہے. جسٹس میاں محمد علی مظہر نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق PTI کے 76% لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگوں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان رپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگا. کھوسا صاحب, آپ یہاں کھڑے ہو کر رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے. اگر الیکشن کمیشن نے غلط بیانی کی ہے تو آپ تحریری جواب جمع کروائیں. لطیف کھوسا نے کہا کہ PTI کے فرنٹ لائن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے, جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ اپنے جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل نے آپ کو ریلیف دیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ PTI کیا چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں, جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں, یہ قانون کی عدالت ہے, زبانی تقریر سے کام نہیں چلے گا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا PTI کو الیکشن چاہیے, اس پہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا جی 100% ہمیں الیکشن چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے, یہ آپ کے بنائے ہوئے ادارے ہی ہیں, پارلیمان نے ہی بنائے ہیں یہ ادارے, ان اداروں کی قدر کریں, اگر ان کی جانب سے بیان کیے گئے حقائق غلط ہیں تو تردید کریں. لطیف کھوسا نے کہا کہ دفعہ 144 لگا کر ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جج صاحب نے کہا ہم حکومت نہیں ہے, سپریم کورٹ ہے, ہم کسی کی کیمپین نہیں چلا رہے. دفعہ 144 اور MPO سب کے لیے ہوگا, صرف PTI کے لیے نہیں. ہمارے سامنے نہ دفعہ 144 نہ MPO کو چیلنج کیا گیا ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ باقی کوئی سیاسی جماعت عوام میں جانا ہی نہیں چاہتی. اس پہ چیف جسٹس نے لطیف کھوسا سے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں. یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے, عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں. بہت سے سیاسی فورم ہیں, انہیں استعمال کریں. سب سے زیادہ درخواستیں PTI کی آ رہی ہیں اور سنی بھی جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے. چیف جسٹس نے لطیف کھوسا سے پوچھا کہ آپ کس جماعت کے امیدوار ہیں, تو لطیف کھوسا نے کہا کہ میں PTI کا امیدوار ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. لطیف کھوسا صاحب بولے جی پیپلز پارٹی چھوڑے کافی دیر ہو گئی ہے. چیف جسٹس نے لطیف کھوسا کے بار بار بولنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دے رہے, ہمیں پوچھنے سے روک دیتے ہیں. اس طرح کریں, عدالتی حکم بھی آپ خود ہی لکھوا لیں. سپریم کورٹ نے PTI کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق کیس جو ہے اس کے بعد 15 جنوری تک اسے ملتوی کر دیا. اچھا جی, اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے الیکشن میں حصہ لینے والے آزاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے قومی یکجہتی الائنس کے نام سے اتحاد بنانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی GDA, جمعیت علماء اسلام سین اور تحریک لبیک سمیت دیگر جماعتوں سے بھی ہم رابطے کے اندر ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عثمان بزدار, امین اسلم, ان لوگوں نے جو ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ بھی ہیں, ان لوگوں نے مسلم لیگ ضیاء کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے اور ان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. عثمان بزدار واز اے بگ سرپرائز
کہ وہ اعجاز الحق صاحب کے پاس جو ہیں ادھر جا ملے ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری عمر حمید خان کے طبی رخصت پر جانے کے بعد سید آصف حسین کو سیکرٹری کی اضافی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تفویض کر دی ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اس فیصلے کی منظوری دے دی. یہ پیش رفت ایسے موقع پہ آئی ہے جب میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمر حمید خان صحت کے مسائل کے سبب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. ڈان نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ گزشتہ جمعے کو چیف الیکشن کمشنر نے ایک اجلاس کے دوران ناقص کارکردگی پر عمر حمید کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد ہی سیکرٹری نے کہا تھا کہ انہیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے. عمر حمید نے عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کے امور مؤثر طریقے سے انجام دہی کے لیے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی اور مبینہ طور پہ چیف الیکشن کمشنر نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی صحت کو ترجیح دیں. گزشتہ روز جاری ہونے والے ایک بیان میں الیکشن کمیشن نے ان قیاس رائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر صحت نے اجازت دی تو عمر حمید جلد ہی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں دوبارہ سے انجام دیں گے اور کمیشن مکمل طور پر فعال ہے اور کام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. کافی زیادہ ہیٹڈ ٹاپک ہے یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ الیکشنز میں اب 1 مہینہ رہ گیا ہے، بلکہ اب تو 1 مہینے سے بھی کم وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو اس سے پہلے اس طرح سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ آنا امپریشن یہ آ رہا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی، صرف وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کاغذات نامزدگی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں. علی امین گنڈا پور کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. البتہ فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ان دونوں کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پیپرز کے ایکسیپٹنس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.